अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एजाज़ मीर यूट्यूब चैनल और मैं हूं एजाज़ मीर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस सीज़न सीरीज़ की जिसे आप सब अर्तुगरुल गाज़ी के नाम से जानते हैं, जो एक टर्किश प्ले है जिसे उर्दू डबिंग के साथ पाकिस्तान टेलीविज़न से और पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है। इसी सीरियल और इसी सीज़न, इसके जो 5 सीज़न हैं, उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा 3 हवालों से। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा, अगर आप उस ड्रामे को देखें और इस सीरीज़ को देखें तो आपको उसमें चूँकि ये टर्किश ज़बान में है और यहाँ पे उर्दू डबिंग के साथ देखा जा रहा है या उर्दू सबटाइटल के साथ देखा जा रहा है, तो उसमें अगर आप देखें तो जो उस ड्रामा सीरियल के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो अर्तुगरुल गाज़ी को अर्तुगरुल कहते हैं। ये उनकी अपनी एक प्रोनाउंसिएशन है, वो अपनी ज़बान में ये अदायगी करते हैं। हमारे यहाँ जो हम लोग डिस्कस करते हैं और बातचीत करते हैं, हम अर्तुगरुल गाज़ी कहते हैं। तो हम लेके चलेंगे अर्तुगरुल गाज़ी को। 5 सीज़न्स पे ये एक कंप्लीट सीरियल है जिसमें एक टर्किश गाज़ी की कहानी बताई गई है, जिसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है सल्तनत उस्मानिया के साथ, जिसमें बताया गया है कि एक कई कबीले का एक सरदार सुलेमान शाह, जिसका बेटा होता है अर्तुगरुल गाज़ी, वो किस तरीके से अदल और इंसाफ के लिए और अपने हकूक़ के लिए और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए कैसे जद्दोजहद करते हैं। उन पे मुख्तलिफ़ ताकतें खुफिया तौर पे और सामने आके हमला आवर होती हैं। ये एक छोटा सा काई कबीला होता है जिसके पास अपनी कोई सरज़मीन भी नहीं होती और ये बड़ी मुश्किल हालात से गुज़रते जंगे करते अपने लिए एक सरज़मीन हासिल करना चाहते हैं और इंसाफ का निज़ाम हासिल करना चाहते हैं और जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ होते हैं, ज़ालिम के ख़िलाफ़ होते हैं। इनका वास्ता मंगोलों से भी पड़ता है, इनका वास्ता सलीबियों से भी पड़ता है, इनका वास्ता बहुत से गद्दारों से पड़ता है। अगर आप वो सीरियल और ये पूरा सीज़न देखें, 5 सीज़न्स पे जो मुहित है, तो आपको इसमें नज़र आएगा कि इसमें उनको जगह जगह हर लम्हे हर कदम पे गद्दारों का सामना करना पड़ता है जो उनके अपने कबीले में होते हैं या दूसरी जगह पे होते हैं, और इनको खुराक की किल्लत होती है चूँकि माली मामलात इतने बेहतर नहीं होते, तिजारत का मसला होता है और ये छोटा सा चूँकि एक कबीला होता है और इसलिए इन पे बहुत ज़्यादा हमले होते हैं। लेकिन सुलेमान शाह का अपना एक बहुत दबदबा और एक नाम होता है जो सुल्तान अलाउद्दीन तक उसकी पहचान होती है और सुल्तान अलाउद्दीन का एक कबीले और सुलेमान शाह और उसकी फैमिली की बड़ी कदर करता है और कदर की निगाह से देखते हैं। इसमें कहानी में मुख्तलिफ टर्न्स है। जब ये हल्ब जाता है तो हल्ब में वहाँ पे अल अज़ीज़ जो वहाँ का सुल्तान होता है उससे जब मुलाकात होती है तो अल अज़ीज़, मुझे तो उस एक्टर का नाम नहीं मालूम, लेकिन जिस एक्टर ने वो रोल परफॉर्म किया आउटस्टैंडिंग, अल अज़ीज़ ने अपने एक अंदाज से, उस एक्टर ने जो अल अज़ीज़ का किरदार अदा किया वो एक बहुत ही मुनफरिद है। तो जो अर्तुगरुल गाज़ी है, इसमें जो एल्टन जो इसमें मेन रोल कर रहा है और उसके साथ जो सल्जोक की जो शहज़ादी होती है जो उसकी फिर बाद में बीवी बनती है, इसरा बेल्जिक, ये दोनों मेन किरदार हैं। लेकिन इसमें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते उन किरदारों को, यानी कि सुलेमान शाह, यानी जो उनका बेटा है गुलदारो, हमारे यहाँ जो नाम ट्रांसलेट आके आता है वो गुलदारो आता है, इस तरह फिर तुरगुत है, नूरगुल, इसरा आइकस है जिसको बाद में फिर शाहीना का नाम दिया जाता है। ये हमारे यहाँ चूँकि चेंज होके आते हैं। तो अगर इसमें आप देखें फिर जो सुलेमान शाह की बीवी का किरदार जिन्होंने किया, जिनका इस सीरियल में नाम हायमा खातून है, आप अगर देखें हर किरदार अपनी जगह पे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये वही तारीख़ के किरदार हैं और इनको ला के हमारे सामने पेश किया गया है। उसमें आपको एक बेहतरीन प्रोडक्शन मिलती है, बेहतरीन सब्जेक्ट मिलता है, अच्छी शॉट डिविजनिंग मिलती है, अच्छी फ्रेमिंग मिलती है और आपको सबसे बेहतरीन बात उसमें जो है वो आपको एक तारीख़ मिलती है। सल्तनत उस्मानिया कैसे कायम हुई थी, सल्तनत उस्मानिया बनने के लिए किन किन कुर्बानियों को सामने लाया गया था और कैसे कैसे कुर्बानियाँ दी गई थी। अब
سلمان شاہ کی جو فیملی اس نے بڑی قربانیاں دی. اسی طرح کہانی جب آگے بڑھتی ہے تو پھر ارطغرل غازی اپنے بھائیوں سے جدا ہو کر جب وہ اپنا ایک قبیلے کی طرف جاتا ہے اور ایک سرزمین کی طرف جاتا ہے اختلافات کی بات، تو وہاں پھر ایک تجارتی ایشو ہوتا ہے وینس میں، تو وہاں بھی ان کو ایک جدوجہد کرنی پڑتی ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ تاریخ ہے، وہ اسلامی تاریخ ہے. اس کا چونکہ تعلق ہمارے دین کے ساتھ بھی ہے، اسلامی تاریخ کے ساتھ بھی ہے. اس میں ابن العربی کا کردار بتایا گیا ہے، اس میں بہت سے ایسی ہستیوں کا ذکر کیا گیا ہے، بہت سے ایسے مقدس مقامات کا ذکر کیا گیا ہے. تو ایک تو یہ ڈرامہ چونکہ اوریجنل تاریخ پہ ہے، حقیقت پہ ہے، اور ترکوں کی تاریخ بتائی گئی ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کیسے انہوں نے ترقی حاصل کی، کیسے انہوں نے اپنی سلطنت بنائی، سلطنت بنانے کے بعد کیسے پھر یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے، پھر کیسے یہ 100 سال کے اس ایگریمنٹ کا شکار ہوئے جو شاید غالباً 2023 میں جا کے ختم ہونے والا ہے. تو یہ ساری ایک تاریخ ہے، اور اگر آپ وہ تاریخ دیکھیں تو آپ کو اس میں ترکوں کی ثقافت، ان کا کلچر، ان کی تہذیب، اور ان کے جو جنگجو تھے، جو فائٹرز تھے، ان کے جو غازی تھے، شہداء تھے، ان کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے. ایک تو یہ اس کا پہلو تھا. دوسری بات، چند سال پہلے ترک سربراہ جو ہیں طیب اردوان صاحب، وہ پاکستان جب تشریف لائے تھے تو غالباً اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. تو انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب سے ایک شخصیت کا ذکر کیا تھا جن کا نام تھا عبد الرحمن پشاوری. تو میاں صاحب ان کو نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے اس وقت کے گورنر، خیبر پختونخوا کے گورنر سے دریافت کیا، تو ان کو بھی پتہ نہیں تھا. تو انہوں نے پھر ہسٹری ڈپارٹمنٹ سے پتہ کیا اور پشاور یونیورسٹی میں کسی سے کانٹیکٹ کیا، تو پھر ان کو پتہ چلا عبد الرحمن پشاوری کون تھے. عبد الرحمن پشاوری کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 1920 میں عبد الرحمن پشاوری کو ترک حکومت نے افغانستان میں اپنا سفیر مقرر کیا تھا، کیونکہ آپ افغانستان کی دونوں قومی زبانوں یعنی پشتو اور فارسی دونوں میں روانی رکھتے تھے، اور آپ 1922 تک اس عہدے پر خدمات انجام دیتے رہے. اس کے علاوہ جو عبد الرحمن پشاوری صاحب ہیں ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ان کی جو زندگی کی جو ساری تاریخ ہے وہ 1886 سے لے کے 1925 تک ہے. آپ ایک ترک فوجی تھے، یعنی ایک سولجر تھے، ایک سپاہی تھے، آپ صحافی تھے، قلم آپ کا بہت مضبوط تھا، اور آپ سفارتکاری کو بہت بہترین سمجھتے تھے. آپ اس وقت کے برطانوی ہندوستان میں جو پاکستان میں پشاور کا علاقہ، آپ یہاں سے تعلق رکھتے تھے. اور پھر اس کے بعد آپ نے جب سلطنت عثمانیہ آپ چلے گئے تو ابتدائی طور پر 1912 میں سلطنت عثمانیہ میں آپ پیپلز مشن کے ٹیم ممبر کی حیثیت سے رہے. تو آپ کی بڑی خدمات ہیں. طیب اردوان صاحب عبد الرحمن پشاوری کو ترکوں کا ہیرو کہتے ہیں. عبد الرحمن پشاوری کا تعلق خطہ پاکستان اور پھر پاکستان میں خیبر پختونخوا اور خیبر پختونخوا میں پھر خیبر پختونخوا کے کیپٹل پشاور سے ہے. تو یہ ایک بتانا بڑا ضروری تھا کہ عبد الرحمن پشاوری، جن کو شاید پاکستان میں بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، تاریخ دان جانتے ہوں گے، جو پڑھے لکھے جن کا کتابوں سے تعلق ہے، جو کتاب پڑھتے ہیں، کتاب دوست ہیں، وہ شاید جانتے ہوں، جن کا تاریخ سے مطالعہ کا تعلق ہے وہ جانتے ہوں گے. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عبد الرحمن پشاوری کے بارے میں نہیں جانتے. تو ایک تو ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ترکوں کا ایک عظیم رہنما، سولجر، لیڈر، صحافی، ایک ان کا امبیسیڈر جو تھا، جس کو وہ آج بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کو وہ ترکوں کا ایک محسن قرار دیتے ہیں کہ یہ ہمارا محسن ہے، اور ان کی خدمات کو وہ کبھی نہیں بھولتے. اور طیب اردوان صاحب جب پاکستان آئے تو انہوں نے خاص طور پر عبد الرحمن پشاوری کا اور علامہ اقبال صاحب کا ذکر کیا تھا. علامہ اقبال صاحب تو چونکہ پوری دنیا ان کے بارے میں جانتی ہے، لیکن عبد الرحمن پشاوری جیسی شخصیت کے بارے میں جاننا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور میں اپنے کسی آنے والے پروگرام میں خاص طور پہ پورا پروگرام عبد الرحمن پشاوری کی تاریخ کے حوالے سے ضرور کروں گا انشاءاللہ. اب تیسری بات میں کرتا ہوں ارطغرل غازی کے حوالے سے. جب سے ارطغرل غازی پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن یعنی کہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ آن ایئر ہوا، اب بہت سے میڈیا کے لوگوں نے، خاص کر فنکاروں نے، ایکٹرز نے، چند، بس اب تو نہیں کہہ سکتے، چند ایکٹر مافیا نے
اور چند ٹیکنیشینز نے، ڈائریکٹرز نے بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا سوشل میڈیا پہ کہ جی یہ کیوں چل رہا ہے، اسے کیوں چلنے دیا گیا ہے، اور اگر ترک ڈرامے چلیں گے تو ہمارے ڈرامے کہاں جائیں گے۔ میں ان سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن بنا اس لیے تھا کہ وہ آپ کو تاریخ، تہذیب، آپ کو ثقافت، آپ کو آپ کی اسلامی تاریخ بھی بتائے۔ تو پاکستان ٹیلی ویژن کا تو ڈرامہ آپ نے ویسے ہی ختم کر دیا، آپ لے گئے اس کو کراچی، ڈرامہ بنا دیا آپ نے اپنے گھر کا۔ چھوڑیں آپ مقابلے کی فضا میں آئیں۔ آپ پاکستان میں کراچی میں جو وہاں پہ جو ٹیلی ویژن کا ایکٹر ہے وہ محروم ہو گیا اپنے کام سے، کوئٹہ کا ایکٹر محروم ہو گیا، پشاور کا ایکٹر محروم ہو گیا، پنڈی اسلام آباد کا ایکٹر محروم ہو گیا، لاہور کا ایکٹر محروم ہو گیا، ڈرامہ صرف کراچی لے گئے۔ کیا صرف آپ ڈرامہ کریں گے؟ کیا صرف آپ فنکار ہیں؟ پاکستان میں اور فنکار نہیں ہیں؟ 14,000 سے زیادہ فنکار پاکستان ٹیلی ویژن کا ڈرامہ بند ہونے کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنے سے محروم رہے پچھلے 10 سال سے، یہاں تک کہ اب ریجنل ڈرامہ بھی تقریباً بند ہو گیا۔ اور ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کو پیروں پہ کھڑا کیا جائے، اس کے ویران اسٹوڈیوز کو آباد کیا جائے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے جو ویران اسٹوڈیوز ان کو آباد کیا جائے۔ بہت بڑا ادارہ ہے، بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، بہت بڑی انسٹیٹیوٹ ہے، یہ مدر انسٹیٹیوٹ ہے، پاکستان کی ریاست کا چینل ہے، اور یہاں سے جو مختلف اسٹیشنز ہیں، یعنی کہ کوئٹہ ہے، پشاور ہے، اسلام آباد ہے، لاہور ہے، کراچی ہے، یہاں سے ڈراماز ہونے چاہیے۔ اور یہ وہی ڈرامہ تھے پاکستان ٹیلی ویژن کے جو ہمارے دیکھنے والوں کو ان کی ثقافت، ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کے آداب، یہ سب چیزیں سکھاتا تھا۔ جب سے دوسرا ڈرامہ آیا، ہم اپنی تہذیب سے بھی نکل گئے، اپنی ثقافت سے بھی نکل گئے، اپنے کلچر سے بھی نکل گئے۔ تو اگر پاکستان کی سرکار یہ کہتی ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو صحیح راستے پہ چلانا چاہتے ہیں، اپنی ثقافت اور تہذیب اور اپنے کلچر کے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں، حیا اور شرم کے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں، تو پاکستان ٹیلی ویژن ہی تھا جس کا ڈرامہ ایک مہذب ڈرامہ تھا، جس کو فیملیز بیٹھ کے دیکھا کرتی تھی۔ تو اس مہذب ڈرامے کے لیے حکومت پاکستان کو، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو اور ان کی ٹیم کو پاکستان ٹیلی ویژن کے 5 اسٹیشنز کے ویران اسٹوڈیوز کو آباد کرنا ہوگا۔ آباد کرنا ہوگا تاکہ وہاں کے شعراء، وہاں کے رائٹرز، وہاں کے میوزیشنز، وہاں کے ایکٹرز، وہاں کے سنگرز، یہ سب اپنی اپنی پرفارمنس دے سکے، اپنی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکے، اور وہاں کا ٹیکنیشین اپنا کام کر سکے۔ تو یہ تھا آج کا میرا پروگرام، اور ایک سرسری سب میں نے پورا ایک جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر آپ کو میرا پروگرام پسند آیا تو ضرور اس کو شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور اپنے ویوز جب آپ دیتے ہیں تو اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، اور جب آپ کمنٹس دیتے ہیں تو اس سے ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے۔ تو مجھے آپ کے کمنٹس کا بھی انتظار رہے گا، اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے، ابھی میں 2 نام بھول رہے تھے بس۔